السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف مخالفین کا 8واں حربہ، گالی گلوچ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا یہ آیت اتری تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر تبلیغ کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو کبھی اونچی آواز سے نماز پڑھاتے تو مشرکین، قرآن کے اتارنے والے اور اسے لانے والے سب کو گالیاں دیتے۔ اس صورتحال پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ اپنی نماز یعنی قرأت کے ساتھ آواز بلند مت کرو کہ مشرکین سن کر گالیاں دے، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا اور نہ اس قرأت کے ساتھ آواز بہت آہستہ ہی رکھو کہ آپ کے ساتھیوں کو سنائی نہ دے، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا بلکہ اس کے درمیان کوئی راستہ تلاش کرو۔ مورخ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بہت زیادہ بلند آواز سے قرأت کرتے تو کافر ادھر ادھر کھسک جاتے اور قرآن سننے سے انکار کر دیتے۔ البتہ اگر کوئی شخص نماز میں آپ کی قرأت سننے کا خواہش مند ہوتا تو وہ دیگر مشرکین سے ڈرتے ڈرتے اور چھپ چھپ کر سنتا تھا۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ کفار کو پتہ چل گیا ہے تو وہ ان کی سزا کے ڈر سے ادھر ادھر چھپ جاتا اور آپ کی قرأت نہ سن پاتا۔ جب آپ آہستہ قرأت کرتے اور چھپ کر قرأت سننے والا سمجھتا کہ آپ کی قرأت صرف میں ہی سن رہا ہوں اور دوسرے نہیں سن سکتے تو پھر وہ پوری توجہ کے ساتھ آپ کی قرأت سنتا تھا۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ اپنی نماز کے ساتھ آواز بلند مت کرو کہ وہ اٹھ کر چلے ہی جائے، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا اور نہ اس کے ساتھ قرأت کے ساتھ آواز بہت آہستہ ہی رکھو کہ قصداً سننے والا شخص بھی نہ سن سکے، بلکہ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کرو۔ جب مسلمان کفار کے بتوں کو برا کہتے تو مشرکین ضد میں آ کر جہالت سے اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس کو برا کہنے لگتے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اتارا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ اور ان کو گالی مت دو جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، تب وہ بغیر علم کے حد سے گزرتے ہوئے اللہ کو گالی دیں گے۔ مشرکین کے معبودوں کو برا کہنا اگرچہ درست تھا مگر اس سے اس لیے روک دیا گیا کہ اس کے نتیجے میں ایک بڑی خرابی واقع ہو رہی تھی کہ مشرکین معبود برحق کو گالیاں دیتے تھے۔ بڑی خرابی سے بچنے کے لیے ایک جائز چیز کو چھوڑ دینا شریعت کا اصول ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی کا اپنے والدین کو گالی بکنا گناہ کبیرہ ہے۔ حاضرین نے عرض کیا، اللہ کے رسول بھلا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی بکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، نعم، یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ ہاں، ایک شخص کسی کے باپ کو گالی بکے گا تو اس کے باپ کو گالی بکے گا، یہ اس کی ماں کو گالی بکے گا تو وہ اس کی ماں کو گالی بکے گا۔ آخر میں مولا کریم سے دعا ہے کہ ہم تمام کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ دے اور اپنے نبی کی سیرت سننے، سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق دے۔ مولا کریم زیادہ سے زیادہ عمل صالح کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔